یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئی لینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں کے بعد بھی آج تک یہ آئی لینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹی سے ایڈورٹائزمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو انونیمس A&M۔ انونیمس A&M کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید ال مخدوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدل ڈالی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا وہ اب صرف 3% آئل پر ڈیپینڈنٹ رہ گیا تھا۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی تھی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی تھی، اب اس کو بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں یہ پلان تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئی لینڈز بنائے جائیں گے جن کو جب اسپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹریز جیسی ہوگی، پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جبیرہ پر کام شروع کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئی لینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرہ پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئی لینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئی لینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈ بنائے گئے تھے۔ دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تاور توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئی لینڈ اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹس میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئی لینڈز خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے تھی اور بڑے آئی لینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے، ایک آئی لینڈ $50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ روپے میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاس پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئی لینڈ سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان آئی لینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈ بنانے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئلینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجن کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو 14 ارب ڈالرز خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار لگژری ہوٹلز بنوا سکتا تھا۔ لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جھام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئلینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئلینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئلینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھی، جس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئلینڈز اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئلینڈز بلکہ پورے دبئی کے پراپرٹی کے ریٹس زمین پر آ گرے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن ایلیٹس نے یہ آئلینڈز خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئلینڈز ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جہاں اپنے طور پہ کافی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئلینڈ پر ایروژن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئر اور ریسرچ ٹیم نے جب آئلینڈ ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ کے ساتھ ساتھ ورلڈ آئلینڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف سمندر سے ہی ٹریئر کے ذریعے نکال کر آئلینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹر سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کی گئی تھی۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئلینڈز بلکہ پورے دبئی کی کوسٹ لائن میں ایروژنز دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے، جب صرف پام جبیرہ ہی بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں، جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئلینڈز بھی بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی تھی۔ آرٹیفیشل آئلینڈز بنانے میں دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا ہے۔ اس معاملے نے انویسٹرز، بزنس ٹائکونز اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھیس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام آئلینڈ پروجیکٹس پر فوراً کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرہ کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئلینڈز کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئلینڈز میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جبیرہ میں لوگ آلریڈی کر رہے ہیں۔
آخر کار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئلینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جبیرہ میں پراپرٹیز اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورڈ آئلینڈز پر کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئلینڈز ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ ان میں لیبنون آئلینڈ، یورپ آئلینڈز اور فارمولا 1 ڈرائیور کے نام پہ بنایا گیا مائیکل شو میکر آئلینڈز ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ باقی تمام 291 آئلینڈز ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹس بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئلینڈز کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ سویڈن آئلینڈ میں 10، جرمنی آئلینڈ میں 32 ولاز اور ٹوٹل 78 فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ ان فلوٹنگ سویٹس میں ٹورسٹ سمندر کے ایک یونیک ایکسپیرینس کو انجوائے کریں گے۔ نہ صرف سمندر کے اوپر بلکہ ٹورسٹ انڈر واٹر بیڈ روم سے مرین لائف سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ دبئی ان چھوٹے موٹے فیلئر سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال پام جمیرہ آئلینڈ، میوزیم آف فیوچر اور دبئی ایکسپورٹ 2020 کی رنگینیوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دبئی کے فیوچر پروجیکٹس میں دنیا کا پہلا ڈائنامک ٹاور بھی موجود ہے، جس کی روٹیٹنگ فلور کی وجہ سے اندر بیٹھے لوگ دبئی کا 360 ویو انجوائے کر سکیں گے۔ امید ہے کہ انونیمس A&M کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔